کمرے کی فضا میں ابھی تک بارود کی بو اور خوف کی لہریں محسوس ہو رہی تھی۔ قاسم یزدانی کے ہاتھ سے پستول گر چکا تھا اور سلمہ بیگم زار و قطار ہو رہی تھی۔ موسیٰ وہیں دروازے کے پاس ساکت کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ باپ کی اس جنونی حرکت نے اس کے قدم تو روک دیے تھے، لیکن اس کے دل میں لگی آگ کو بجھا نہیں سکے تھے۔ وہ لڑکڑاتے قدموں سے اپنی ماں کی طرف بڑھا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مما، آپ دیکھ رہی ہیں؟ موسیٰ کی آواز میں بے پناہ درد اور شکایت تھی۔ بابا کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ سمجھائیں بابا کو، مجھے اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ صرف اپنی انا کی خاطر میری زندگی برباد کر رہے ہیں اور آپ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ سلمہ بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کا چہرہ تھاما۔ ان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بیٹے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے اور تمہارے بابا اپنی جان پر کھیل گئے، یہی سب بہتر۔ تم بھی مان جاؤ، ضد چھوڑ دو موسیٰ، ورنہ یہ گھر برباد ہو جائے گا۔ بہتر؟ موسیٰ نے تلخی سے ماں کا ہاتھ ہٹایا۔ اس میں کیا بہتری ہے کہ میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بندھ جاؤں جسے میں ہمیشہ بہن سمجھتا تھا؟ آپ سب مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب والدین کے آگے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باپ مرنے کے لیے تیار ہے اور ماں بے بس ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب اسے اس مہرے کو استعمال کرنا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سارا کھیل رچایا گیا ہے۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا سیدھا ملیحہ کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ نیم وا تھا اور اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موسیٰ نے بغیر دستک دیے دروازہ دھکیلا۔ سامنے بیڈ پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی ملیحہ۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور ارہا اس کے پاس بیٹھی اسے دلاسے دے رہی تھی۔ موسیٰ کو دیکھتے ہی دونوں چونک گئی۔ موسیٰ کی آنکھوں میں جو وحشت تھی اسے دیکھ کر ملیحہ کا دل دہل گیا۔ موسیٰ نے ارہا کو سخت نظروں سے دیکھا اور اسپاٹ لہجے میں بولا، ارہا، تمہیں ماما بلا رہی ہیں نیچے، فوراً جاؤ۔ لیکن موسیٰ بھائی، ملیحہ بھی۔ ارہا نے کچھ کہنا چاہا مگر موسیٰ کی ڈانٹ نے اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے کہا جاؤ، موسیٰ قہر آلود لہجے میں چلایا۔ ارہا سہم کر فوراً اٹھی اور ملیحہ کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب صرف موسیٰ اور ملیحہ رہ گئے تھے۔ ملیحہ نے ڈر کے مارے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ موسیٰ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور چند لمحے اسے گھورتا رہا۔ دیکھو ملیحہ، موسیٰ نے قدرے نرم لیکن حتمی لہجے میں بات شروع کی، جو تماشا نیچے ہوا تم نے بھی سنا ہوگا۔ بابا جذباتی ہو رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن تم تو عقل مند ہونا۔ ملیحہ نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور سوال دونوں تھے۔ موسیٰ بیٹھ کے ایک کنارے پر اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم بھی اس رشتے سے خوش نہیں ہو۔ یہ زبردستی کا سودا ہے، تم انکار کرو گی تو بابا مان جائیں گے۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور ہمارا ڈفرینس بھی بہت زیادہ ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو نا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ میرا دل، میرا دماغ سب انم کے پاس ہے۔ میں تمہیں وہ مقام کبھی نہیں دے پاؤں گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ملیحہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ موسیٰ کے لہجے میں اب منت تھی۔ ملیحہ پلیز میری مدد کرو، اس قید سے مجھے بھی آزاد کرو اور خود بھی آزاد ہو جاؤ۔ تم جاؤ بابا کے پاس اور کہو کہ تمہیں موسیٰ پسند نہیں ہے، کہو کہ تم اس شادی کو نہیں مانتے۔ اگر تم انکار کرو گی تو وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ملیحہ نے لب بھینچ لیے۔ موسیٰ نے اسے خاموش دیکھا تو مزید یقین دلاتے ہوئے بولا، اور تم فکر مت کرو، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہتر کی حقدار ہو۔ اگر تم یہ رشتہ ختم کر دو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا، ایک ایسا لڑکا جو تم سے محبت کرے، جو تمہیں خوش رکھے، نہ کہ میری طرح مجبوری میں تمہیں قبول کرے۔ بولو ملیحہ، کرو گی نہ انکار؟ موسیٰ پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ ملیحہ اس کی بات مان لے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کی بات مانتی آئی تھی، لیکن ملیحہ کے چہرے پر جو کرب تھا وہ کسی اور ہی داستان کا پتہ دے رہا تھا۔ موسیٰ کی پر امید نظریں ملیحہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے سمجھانے کا اثر ہوگا، اور ملیحہ جو ہمیشہ اس کی بات مانتی آئی ہے اس بار بھی اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا اور کوئی آواز نہیں تھی۔ ملیحہ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور موسیٰ کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں التجا اور بے چینی تھی
لیکن موسیٰ بھائی میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ملیحہ کی آواز مدھم تھی مگر اس میں انکار کا رنگ واضح تھا۔ موسیٰ کے چہرے پر امید کی جو روشنی تھی وہ ایک ہی پل میں بجھ گئی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ کیا مطلب تم ایسا نہیں کر سکتی؟ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم دونوں کی زندگی کی بربادی ہے۔ میں سب سمجھتی ہوں موسیٰ بھائی، ملیحہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کسی اور کو پسند کرتی ہیں اور میں آپ کے معیار کی نہیں ہوں، لیکن میں تایا جان کی بات کسی صورت رد نہیں کر سکتی۔ چچا جان کے بہت احسان ہے مجھ پر، انہوں نے مجھے باپ بن کر پالا ہے، میں ان کی اس عزت خاک میں نہیں ملا سکتی۔ موسیٰ کو اس کی یہ دقیانوسی دلیل سن کر شدید تاؤ آیا۔ وہ جو ابھی تک نرمی سے بات کر رہا تھا ایک دم تلملا اٹھا۔ کون سے احسان ملیحہ؟ موسیٰ نے تلخی سے پوچھا۔ تم عقل سے پیدل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کون سے احسانوں کا بوجھ لاد رکھا ہے تم نے اپنے ناتواں کاندھوں پر؟ انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرے والدین کے جانے کے بعد بس کرو یہ جذباتی ڈرامہ۔ موسیٰ نے اس کی بات کاٹ دی اور غصے سے ہاتھ فضا میں لہرایا۔ کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے تم پر، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم عاصم یزدانی کی بیٹی ہو۔ اس جائیداد میں، اس گھر میں اور بابا کے کاروبار میں تم بھی برابر کی حصے دار تھی۔ اگر تم یہاں پلی بڑی ہو تو یہ تمہارے اپنے باپ کے پیسے اور وسائل سے ہوا۔ یہ تمہارا حق تھا ملیحہ، کوئی خیرات نہیں تھی۔ ملیحہ نے حیرت سے موسیٰ کو دیکھا۔ اس نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ نے اسے خاموش دیکھ کر اپنی دلیل کو مزید مضبوط کیا۔ اور اگر انہوں نے تمہیں پالا ہے تو یہ ان کا فرض تھا، وہ تمہارے چچا ہیں، خون کا رشتہ ہے ان کا تم سے۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور فرض ادا کرنے کو احسان نہیں کہتے۔ خدا کے لیے اس نام نہاد احسان کے بدلے اپنی اور میری زندگی کی بلی مت چڑھاؤ۔ ملیحہ خاموش رہی۔ اس کے پاس موسیٰ کی منطق کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن دل میں جو ڈر اور احترام بیٹھا ہوا تھا وہ منطق سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ موسیٰ اس کے مزید قریب ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، دیکھو ملیحہ، یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے، تم انکار کر دو۔ میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، وہ جذباتی ضرور ہیں لیکن ظالم نہیں ہیں، وہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا انکار سن کر وہ کسی صورت بھی میرا تم سے نکاح نہیں کریں گے۔ وہ میری بات رد کر سکتے ہیں لیکن تمہاری بات رد نہیں کریں گے۔ بس ایک بار، صرف ایک بار ہمت کرو اور کہہ دو کہ تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ موسیٰ کی آواز میں بے پناہ شدت تھی۔ وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح تنکے کا سہارا ڈھونڈ رہا تھا اور وہ تنکا ملیحہ کی نہ تھی۔ ملیحہ نے ایک نظر موسیٰ کے بے چین چہرے پر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ اس کے اندر جنگ چل رہی تھی لیکن آخرکار اس کی تابعداری جیت گئی۔ I'm sorry بھائی، ملیحہ نے بمشکل کہا۔ اس کا گلا رند گیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی، لیکن چچا جان کے فیصلے کے آگے زبان نہیں کھولوں گی۔ موسیٰ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آیا تھا۔ اسے لگا جیسے ملیحہ جان بوجھ کر اسے اذیت دینا چاہتی ہے۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ موسیٰ نے دانت پیستے ہوئے غصے سے اس کے دونوں بازو اپنے سخت ہاتھوں میں جکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تم جان بوجھ کر انجان بن رہی ہو یا تمہیں میری بربادی میں خوشی مل رہی ہے؟ ملیحہ درد سے کرا اٹھی۔ موسیٰ کی گرفت بہت سخت تھی اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ موسیٰ بھائی درد ہو رہا ہے، ملیحہ نے روتے ہوئے کہا۔ درد؟ موسیٰ نے طنزیہ ہنسی۔ یہ درد تو کچھ بھی نہیں ہے اس درد کے مقابلے میں جو تم مجھے دینے جا رہی ہو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ کیوں میرا سکون تباہ کر دیا تم نے؟ میں نہیں کرنا چاہتا تمہارے ساتھ شادی۔ نہ یہ بات میرے گھر والوں کو سمجھ آتی ہے اور نہ تمہیں۔ تم سب بہرے ہو چکے ہو، وہ غصے سے چلایا تھا، جبکہ ملیحہ سہمی ہوئی اس کے رحم و کرم پر تھی۔ موسیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کا چہرہ ملیحہ کے چہرے کے بے حد قریب تھا۔ یاد رکھنا ملیحہ، موسیٰ نے سرگوشی کی جو کسی دھاڑ سے زیادہ خوفناک تھی، اگر تم نے اس شادی سے انکار نہ کیا تو پوری زندگی انگاروں پر چلنا پڑے گا۔ میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ تمہیں اس گھر میں رہ کر بھی تنہائی کا عذاب جھیلنا پڑے گا، کیونکہ میرا دل صرف اور صرف انم کا ہے۔ جس رشتے میں محبت نہ ہو وہ رشتہ کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ ملیحہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لڑکھڑا کر پیچھے بیڈ پر جا گری۔ موسیٰ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
ملیحہ وہیں بیڈ پر پڑی روتی رہی۔ اپنے بازو پر موسیٰ کی انگلیوں کے نشانات دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والی زندگی کتنی کٹھن ہونے والی ہے۔ موسیٰ جانتا تھا کہ یہ نکاح کسی صورت بھی ٹلنے والا نہیں۔ داغ، بہانے اور واسطے دینے کے بعد بھی اس کے بابا اپنی ہی شرط پر اٹکے ہوئے تھے، اور ملیحہ کی خاموشی نے اس کے نکلنے کی تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ملیحہ کے کمرے سے نکلنے کے بعد موسیٰ سیدھا اپنے کمرے میں آیا، دروازہ لاک کر لیا۔ وہ بہت پریشان تھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ سو نہیں سکا کیونکہ کل اس کا نکاح تھا، اور یہ سوچ ہی اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ باپ کی خودکشی کی دھمکی اور ملیحہ کے انکار نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا، اپنے ہاتھوں میں سر تھامے سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے انم کا خیال آیا، وہ لڑکی جس کے رشتے کے انتظار میں اپنے گھر والوں سے لڑ رہی تھی۔ موسیٰ کو احساس ہوا کہ اب اسے انم کو حقیقت بتانی ہی ہوگی۔ اسے مزید اندھیرے میں رکھنا زیادتی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا، انم کا نمبر ملا ہے۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ موسیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے، مگر اسے یہ زہر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ کال اٹھاتے ہی انم کی پرجوش آواز آئی، ہیلو موسیٰ، شکر ہے تم نے کال کی، میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی۔ کیا بنا؟ تم نے بات کی ابو سے؟ کیا وہ مان گئے؟ ہم کب رشتہ لے کر آ رہے ہیں؟ انم کے لہجے میں موجود خوشی اور امید نے موسیٰ کو اندر سے کرچی کرچی کر دیا۔ اس کے گلے میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ انم، موسیٰ کی آواز بھر آ گئی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کہو نا موسیٰ، میں سن رہی ہوں۔ تمہاری آواز اتنی ٹوٹی ہوئی کیوں ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انم کو موسیٰ کے لہجے سے خطرے کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ موسیٰ نے آنکھیں بند کر لیں، ایک آنسو اس کے رخسار پر لڑھک گیا۔ انم، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر نہیں آ سکتا۔ دوسری طرف سے گہری خاموشی چھا گئی، جیسے انم کو سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ موسیٰ نے کیا کہا۔ چند لمحوں بعد اس کی لرزتی ہوئی آواز آئی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم موسیٰ؟ مذاق کر رہے ہو نا؟ یہ کوئی وقت ہے مذاق کا؟ میں مذاق نہیں کر رہا انم، موسیٰ نے درد بھرے لہجے میں کہا، یہ حقیقت ہے۔ میں ہار گیا ہوں، میرے گھر والوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ لیکن کیوں؟ انم ایک دم چیخی، کیوں نہیں آ سکتے تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، وجہ بتاؤ مجھے۔ بابا میرا نکاح ملیحہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے، اور یہ صرف خواہش نہیں ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے یہ نکاح نہیں کیا تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ کل میرا نکاح ہے انم سے۔ کیا؟ انم کی آواز میں یقین اور صدمے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ ملیحہ، تم نے تو کہا تھا وہ تمہاری بہن ہے، تم نے کہا تھا تم سنبھال لو گے، تم نے تو مجھے اتنا بڑا دھوکہ دو گے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا انم، میں مجبور ہو گیا ہوں۔ موسیٰ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ مجبور؟ انم نے طنزیہ ہنسی ہنسی جو رونے جیسی تھی۔ یہ مجبوری نہیں، بزدلی ہے موسیٰ۔ تمہاری خاطر میں پورے 6 مہینے سے ماما بابا کو کوئی نہ کوئی بہانہ لگا رہی ہوں۔ میں نے ان سے لڑ کر تمہارے لیے وقت مانگا تھا۔ پہلے تم نے مجھ سے 6 مہینے کا ٹائم لیا کہ 6 مہینے کے اندر تم ماما بابا کو لے کر میرے گھر رشتہ لے آؤ گے۔ میں نے سب کے سامنے سٹینڈ لیا صرف تمہارے بھروسے پر۔ میں جانتا ہوں انم، میں شرمندہ ہوں۔ موسیٰ کی آواز دھیمی پڑ گئی، شرمندہ؟ تمہاری شرمندگی سے میری زندگی کے وہ 6 مہینے واپس آ جائیں گے کیا؟ انم کا غصہ پھٹ پڑا تھا۔ یہ سب ڈرامہ تھا تمہارا، تم مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں تھے، بس ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اگر محبت ہوتی تو تم دنیا الٹ دیتے، مگر کسی اور کے گلے میں مالا نہ ڈالتے۔ مجھے دھوکہ دے رہے تھے تم۔ انم پلیز میری بات سنو، میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن بس۔ انم نے سختی سے اسے ٹوک دیا، محبت کا نام مت لو اپنی زبان سے۔ تم جیسے کمزور اور جھوٹے انسان سے مجھے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہاری اصلیت شادی سے پہلے سامنے آ گئی۔ جاؤ کرو اپنی بہن نما کزن سے شادی۔ آج کے بعد تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں۔ کبھی کوشش بھی مت کرنا مجھے کال کرنے کی۔ میرا نمبر اور میری یادیں سب ڈیلیٹ کر دینا۔ انم سنو تو، موسیٰ نے پکارا، مگر دوسری طرف سے فون کاٹنے کی آواز آئی۔ اس نے دوبارہ ملانے کی کوشش کی مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ موسیٰ نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور سر دونوں ہاتھوں میں دبا کر وہیں قالین پر بیٹھ گیا۔ وہ اندر تک ٹوٹ چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ کاٹ کر الگ کر دیا ہو۔ انم کے آخری الفاظ، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اور اس کا سارا غصہ، ساری نفرت اب ملیحہ کی طرف مڑ رہی تھی، جسے وہ اس جدائی کی اصل وجہ سمجھتا تھا۔
سورج سر پر آ چکا تھا مگر حویلی کے در و دیوار جیسے سوگ کی چادر تنی ہوئی تھی۔ موسیٰ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو سلمیٰ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا جس پر کوئی کڑھائیاں سجاوٹ نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کی بڑھی ہوئی شیف تھی جس نے اس کے خوبصورت نقوش کو بھی اداس اور وحشت زدہ بنا دیا تھا۔ وہ دولہا کم اور کسی ماتم کا شریک زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا آیا اور نکاح خاں کے سامنے رکھے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں خلا میں جمی ہوئی تھی اور اس کے کانوں میں ابھی تک انم کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے جس نے فون بند کرنے سے پہلے کہے تھے، تم نے مجھے دھوکہ دیا موسیٰ، تم جھوٹے ہو، آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ الفاظ بار بار کسی ٹوٹی ہوئی ریکارڈ کی طرح اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہا ہے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہے، نہ جانے کیوں میرے گھر والے مجھے یہ سزا دے رہے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا، کیا اکلوتا بیٹا ہونا میرا جرم ہے، یا میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنی خوشی مانگ لی؟ اس کی نظریں سامنے بیٹھے اپنے باپ قاسم یزدانی پر پڑی جن کے چہرے پر فتح کا اطمینان تھا لیکن آنکھوں میں ایک سختی تھی۔ موسیٰ کو ان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ وہ شخص جو ان کا ہیرو تھا آج اس کی خوشیوں کا قاتل بن کر سامنے بیٹھا تھا۔ موسیٰ قاسم یزدانی کہ آپ کو ملیحہ بنت عاصم یزدانی کے ساتھ 5 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے۔ نکاح خاں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں موسیٰ پر جمی ہوئی تھیں۔ سلمیٰ بیگم کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ قاسم یزدانی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں شاید پستول اب بھی موجود تھے۔ یہ موسیٰ کو یاد دلانے کے لیے کافی تھا کہ انکار کا مطلب کیا ہوگا۔ موسیٰ نے بند آنکھوں سے انم کو مسکراتا چہرہ سوچا اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اس کے لب ہلے اور ایک بھاری پتھر جیسی آواز نکلی، قبول ہے۔ یہ 2 الفاظ نہیں بلکہ اس کی آزادی کے پروانے کے جلنے کی راکھ تھی۔ 3 بار ایجاب و قبول ہوا اور یوں موسیٰ اور ملیحہ کا نکاح ہو گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو موسیٰ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ بس بت بنا بیٹھا رہا۔ اسے مبارکباد دینے کی ہمت کسی میں نہیں تھی سوائے دادا جان کے جنہوں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر موسیٰ نے جھٹک دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی کی روشنیاں مدھم کر دی گئی تھیں۔ سلمیٰ بیگم ملیحہ کو لے کر موسیٰ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ملیحہ نے بھی ایک سادہ سا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جس کمرے میں جا رہی ہے وہاں محبت نہیں بلکہ نفرت اس کی منتصر ہے۔ بیٹا، تم جانتی ہو نا کہ موسیٰ بھی غصے میں ہے۔ سلمیٰ بیگم نے دروازے پر رک کر دھیمی آواز میں ملیحہ کو سمجھایا، اس کی باتوں کا برا مت ماننا، اسے تھوڑا وقت دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اس کی بیوی ہو اور اب یہ کمرہ اور یہ شوہر ہی تمہارا کل اثاثہ ہے۔ سلمیٰ بیگم نے دروازہ کھولا اور ملیحہ کو اندر بھیج دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا نہیں تھا بلکہ سائیڈ لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ملیحہ کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے موسیٰ پر پڑی جو اب بھی اسی سفید سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سر پیچھے ٹکایا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ ملیحہ کے قدموں کی آہٹ سن کر موسیٰ نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ سامنے ملیحہ کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ انم کا چہرہ پھر سے اس کی نظروں کے سامنے لہرا گیا اور اسے لگا کہ ملیحہ وہ مجرم ہے جس نے اس کی جگہ چھینی ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور ملیحہ کی طرف بڑھا۔ ملیحہ اس کے تیور دیکھ کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ موسیٰ نے اسے دیوار کے ساتھ حصار میں لے لیا۔ تو آ ہی گئی تم آخرکار، موسیٰ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑی خوشی ہوگی نا آج تمہیں، تمہارا اور تمہارے چچا کا مقصد پورا ہو گیا۔ مبارک ہو ملیحہ بیگم، تم نے مجھے جیت لیا اور میں اپنی زندگی ہار گیا۔ ملیحہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی زبان خوف سے تالو سے چپک گئی۔ لیکن یاد رکھنا، موسیٰ نے اس کے کان کے قریب جھک کر غرا کر کہا، تم اس کے کمرے میں تو آ گئی ہو لیکن میرے دل میں تمہارے لیے صرف نفرت ہے۔ بہت زیادہ غصہ ہے میرے اندر تمہارے لیے۔ تم میری بیوی بن کر نہیں، میری خوشیوں کے قاتل بن کر آئی ہو۔ موسیٰ کے الفاظ ملیحہ کے وجود پر تازیانوں کی طرح برس رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی اور کانپ رہی تھی، مگر موسیٰ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے ملیحہ کے چہرے پر خوف دیکھ کر طنزیہ انداز میں منہ پھیر لیا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، اٹھو اٹھو جلدی یہاں سے،
موسیٰ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھ کر بھی گھن آ رہی ہے، نکل جاؤ میرے کمرے سے فوراً۔ ملیحہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ شادی کی پہلی رات دلہن کے روپ میں تھی اور اس کا شوہر اسے کمرے سے نکال رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں کے ساتھ موسیٰ کی طرف دیکھا اور بمشکل بولی، کیا مطلب؟ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے چچی جان یہاں چھوڑ کر گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہی میرا کمرہ ہے۔ چھوڑ کر گئی ہوں گی چچی جان، موسیٰ نے حقارت سے کہا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن یہ مت بھولو کہ یہ میرا کمرہ ہے اور میرے کمرے میں میری مرضی کے بغیر کسی بھی ایرے غیرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم میرے لیے بیوی نہیں ہو بلکہ ایک زبردستی مسلط کی گئی مصیبت ہو۔ موسیٰ بھائی، ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا نکاح ہوا ہے آپ سے، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی؟ موسیٰ نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ تو میرے نکاح میں زبردستی آئی ہو ملیحہ؟ یہ نکاح میرے لیے کوئی مقدس رشتہ نہیں بلکہ صرف ایک مجبوری ہے جو جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ میں تمہیں کبھی بھی دل سے قبول نہیں کروں گا، اسی لیے اپنی معصوم شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جا۔ ملیحہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس وقت کمرے سے باہر گئی تو صبح پورے گھر میں تماشا بن جائے گا۔ تایا جان اور چچی جان کیا سوچیں گے؟ یہ سوچ کر وہ وہیں کھڑی رہی۔ اس کی عزت موسیٰ کے غصے پر تیل کا کام کر گئی۔ وہ جو پہلے ضبط لیے کھڑا تھا آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ شیر کی طرح اس کی طرف لپکا اور ملیحہ کو دیکھتے ہوئے چیخا تھا، سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ میں نے کہا ہے کہ نکلو یہاں سے۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے قریب ہوا اور غصے سے سخت ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا۔ ملیحہ بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ جب اس نے زور سے اس کا بازو مروڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ موسیٰ چھوڑے مجھے پلیز، درد ہو رہا ہے۔ ملیحہ نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میری عزت کا تماشا مت بنائیں۔ عزت؟ موسیٰ نے اسے دروازے تک لا کر جھٹکا دیا۔ یہ عزت کا خیال تمہیں تب آنا چاہیے تھا جب تم میرے باپ کی سازش میں شامل ہو رہی تھی۔ یاد رکھنا ملیحہ، اگر تم نے سوچا تھا کہ تم اس کمرے میں رہ کر مجھ پر راج کرو گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ موسیٰ نے دروازہ کھولا اور اسے باہر برآمدے میں دھکا دے دیا۔ ملیحہ لڑکھڑاتی ہوئی گرتے گرتے بچی۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر دروازے کی چوکھٹ پکڑ لی تاکہ موسیٰ دروازہ بند نہ کر سکے۔ پلیز موسیٰ، وہ روتے ہوئے گڑ گڑائی تھی، مجھے اندر آنے دے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کچھ نہیں کہوں گی، بس میں ایک کونے میں چپ چاپ پڑی رہوں گی، مگر مجھے باہر مت نکالیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ لیکن موسیٰ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ اس نے بے رحمی سے ملیحہ کے ہاتھ چوکھٹ سے ہٹائے۔ چلی جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں، موسیٰ نے نفرت سے کہا، اور کمرے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے، میرا گھر ہے، اور تم جیسی موقع پرست لڑکیوں کی جگہ میرے قدموں میں بھی نہیں ہے۔ موسیٰ بھائی، ملیحہ نے آخری کوشش کی تو موسیٰ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں سنا۔ اس نے زوردار دھڑ سے دروازہ اس کے منہ پر دے مارا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز حویلی کے سناٹے میں گونج اٹھی۔ ملیحہ باہر کھڑی رہ گئی اور اس کا دوپٹہ ڈھلک چکا تھا اور دروازے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ دروازہ کھولیں موسیٰ، پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ دبی آواز میں سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ اونچا بھی نہیں بول سکتی تھی کہ کہیں کوئی جاگ نہ جائے۔ اندر موسیٰ نے دروازے کو لاک کیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کا دل ابھی بھی انم کے لیے دکھ رہا تھا اور اس دکھ کا سارا بدلہ اس نے ملیحہ سے لے لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے زیادتی کی ہے، مگر اسے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہی طریقہ سمجھ آیا۔ ملیحہ کچھ سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی رہی، اس امید پر کہ شاید موسیٰ کا دل پسیج جائے اور وہ دروازہ کھول دے، مگر اندر چھائی خاموشی نے اسے بتا دیا کہ اب یہ دروازہ اس کے لیے کبھی نہیں کھولے گا۔ وہ شکست خوردہ قدموں کے ساتھ وہاں سے ہٹی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں کیسے جائے جہاں ارہا سو رہی ہوگی۔ اگر ارہا جاگ گئی تو اسے کیا جواب دے گی؟ وہ ابھی برآمدے میں کھڑی اپنے آنسو پہنچ رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں کی طرف سے آہٹ ہوئی۔ ملیحہ کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو سامنے چچا جان قاسم یزدانی کھڑے تھے۔ شاید وہ پانی پینے کے لیے اٹھے تھے اور اوپر سے آنے والی آوازوں نے انہیں متوجہ کر لیا تھا۔ ملیحہ کو دلہن کے لباس میں یوں اکیلے برآمدے میں کھڑے دیکھ کر اور بند دروازے کو دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے۔ ان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ شرمندگی اور دکھ سے سر جھکا لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی
کہ باپ بیٹے کا جھگڑا مزید بڑھے، مگر اس کی قسمت میں تماشا بننا ہی لکھا تھا۔ قاسم یزدانی نے جب اپنی بھتیجی اور نئی نویلی بہو کو اس حالت میں زمین پر بیٹھے روتے دیکھا تو ان کا خون کھول اٹھا۔ قاسم یزدانی نے ملیحہ کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر غصے سے موسیٰ کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ موسیٰ دروازہ کھولو، قاسم یزدانی کی آواز میں گرج تھی۔ موسیٰ یہ کیا بدتمیزی ہے، دروازہ کھولو میں کہہ رہا ہوں۔ اندر کمرے میں موسیٰ جو بھی بیڈ پر بیٹھا تھا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، باپ کی آواز سن کر مزید بھڑک اٹھا۔ اس نے وہیں سے چیخ کر جواب دیا، بابا آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ قاسم یزدانی نے دوبارہ دروازے پر مٹھی برسائی۔ تم اس طرح اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نہیں نکال سکتے۔ شرافت سے دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ خدا کا خوف کرو موسیٰ، یہ بچی تمہاری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ نے اندر سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی، جیسے اس نے غصے میں کوئی چیز دیوار پر دے ماری ہو۔ یہ میرا کمرہ ہے اور میری مرضی ہے کہ میں کسے اندر آنے دوں اور کسے نہیں۔ موسیٰ کی آواز میں جنون تھا۔ آپ لوگوں نے زبردستی نکاح تو کروا دیا، لیکن مجھ پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتے۔ لے جائیں اسے یہاں سے، اس کمرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ملیحہ نے تڑپ کر چچا جان کا بازو تھام لیا۔ نہیں چچا جان، رہنے دیں پلیز، ان سے کچھ مت کہیں، وہ بہت غصے میں ہیں، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ قاسم یزدانی نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، اور پھر ملیحہ کے آنسوؤں سے تر چہرے کو۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا کہ شاید انہوں نے جذبات میں آ کر جلد بازی کر دی تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بیٹا اس وقت تم اپنے ہی کمرے میں چلی جاؤ، قاسم یزدانی نے ہار مانتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں صبح اس سے بات کروں گا، ابھی اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، جلدی ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تم دل چھوٹا مت کرو۔ ملیحہ نے اس بات میں سر ہلایا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اس کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے پرانے کمرے میں جا چکی تھی، جہاں ارہا بے خبر سو رہی تھی۔ ملیحہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور ساری رات جاگ کر گزاری۔ موسیٰ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ تمہیں ساری عمر انگاروں پر چلنا ہوگا۔ اسے لگ رہا تھا انگاروں پر چلنے کا سفر آج رات سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ اگلی صبح گھر کا ماحول انتہائی سوگوار تھا۔ موسیٰ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا اور نہ ہی اس نے ناشتہ کیا تھا۔ ملیحہ کی آنکھیں رو رو کر سوچی ہوئی تھیں اور کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ دوپہر کے وقت سلمیٰ بیگم ملیحہ کے پاس آئیں، جو گمسم بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ملیحہ بیٹا، سلمیٰ بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ گاڑی تیار کھڑی ہے، تمہارا سال ضائع ہو جائے گا اگر تم نے چھٹیاں کی۔ ملیحہ نے خالی خالی نظروں سے تائی جان کو دیکھا۔ دل نہیں چاہتا امی، اب کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا تائی امی۔ کیوں نہیں چاہتا تیرا دل؟ سلمیٰ بیگم نے اسے حوصلہ دیا۔ دیکھو بیٹا، زندگی رکتی نہیں ہے، جلدی ہی موسیٰ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں وہ ضدی ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے، اسے بس تھوڑا وقت چاہیے۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اگر تم گھر میں ایسے اداس بیٹھو گی تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن تائی امی، موسیٰ بھائی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ملیحہ کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے کل رات جو کچھ کہا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ مجھے لگتا ہے یہ رشتہ کبھی نہیں چل پائے گا۔ ایسا مت بولو۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ ختم ہو جائے۔ تم دیکھنا وہ خود تمہیں منانے آئے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس کا موسیٰ سے نکاح ہوا تھا، اور 2 دن سے ہی مسلسل وہ دفتر سے آتے سیدھا خود کو کمرے میں بند کر لیتا تھا۔ ملیحہ جانتی تھی کہ تائی امی اسے صرف تسلی دے رہی ہیں، ورنہ حقیقت تو وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ موسیٰ کا رویہ بدلنے والا نہیں تھا، بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی نفرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی گھٹن تھی جس میں ملیحہ کا دم گھٹ رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے مزید کیا امتحان لانے والے ہیں، اور موسیٰ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ تیسرے دن صبح جب سلمیٰ بیگم ناشتہ لے کر موسیٰ کے کمرے کی طرف گئیں تو وہاں کا منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ نیم وا تھا اور اندر الماری کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ کپڑے بکھرے ہوئے تھے مگر موسیٰ وہاں موجود نہیں تھا۔ سلمیٰ بیگم کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ قاسم صاحب، انہوں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو آواز دی، جلدی آئیں، دیکھیں موسیٰ کمرے میں نہیں ہے۔
قاسم یزدانی جو لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے تیزی سے اوپر آئے۔ انہوں نے خالی کمرہ اور کھلی الماریاں دیکھی تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور موسیٰ کا نمبر ملایا، مگر وہ بند جا رہا تھا۔ کہاں جا سکتا ہے وہ صبح صبح؟ سلمہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ قاسم یزدانی نے اپنے ایک دوست کو کال کی جو ایئرپورٹ پر ہوتا تھا۔ چند منٹ بات کرنے کے بعد جب انہوں نے فون رکھا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بھاگ گیا وہ، قاسم یزدانی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہارا لاڈلا بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا سلمہ۔ وہ آج صبح کی پہلی فلائٹ سے دبئی چلا گیا ہے۔ کیا؟ دبئی؟ سلمہ بیگم وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لیکن اس نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں، وہ ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ ملیحہ جو شور سن کر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، دروازے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے خبر پر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی تھی۔ جس شوہر کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا وہ انتظار کر رہی تھی، وہ تو اسے بنا بتائے، بنا کوئی الوداعی لفظ کہے 7 سمندر پار چلا گیا تھا۔ قاسم یزدانی نے ملیحہ کو دیکھا تو ان کی نظریں جھک گئیں۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اتنا کمزور نکلے گا کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا۔ ملیحہ نے بمشکل اپنے آنسو روکے تھے۔ کوئی بات نہیں چچا جان، شاید انہیں کچھ وقت چاہیے ہو، وہ واپس آ جائیں گے۔ وقت؟ قاسم یزدانی نے تلخی سے کہا۔ یہ وقت وہیں فرار ہے، لیکن میں بھی دیکھتا ہوں کب تک بھاگے گا۔ اس کے بعد دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ موسیٰ کا کوئی فون نہیں آیا، نہ ماں کے نام نہ ہی اس کی بیوی کے نام، جو ہراہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتی تھی۔ ملیحہ نے گھر والوں سے بھی اپنی کیفیت چھپائے رکھی، لیکن تنہائی میں اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں ملیحہ نے ایک ایک پل موسیٰ کی یاد میں گزارا تھا۔ وہ اس انسان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی، حالانکہ اس نے اسے سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں دیا تھا۔ گھر والے اسے کہتے تھے وہ موسیٰ کو بھول جائے، اپنی زندگی کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کرے، لیکن ملیحہ ہمیشہ مسکرا کر ٹال دیتی تھی۔ یہ اکثر اس سے لڑتی تھی کہ تم کیوں اس پتھر انسان کا انتظار کر رہی ہو؟ ملیحہ 2 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک بار پلٹ کر خبر نہیں لی۔ اسے تمہاری فکر تک نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اس کی محبت چھینی گئی ہے۔ لیکن وہ میرے شوہر ہیں ایرا۔ ملیحہ کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ وہ ناراض ہے مجھ سے، لیکن ہیں تو میرا دل کہتا ہے وہ لوٹیں گے۔ اور پھر ملیحہ کا دل سچ ثابت ہوا۔ 2 سال کے لمبے اور کٹھن عرصے کے بعد ایک شام اچانک حویلی کے گیٹ پر گاڑی کا ہارن بجا۔ گیٹ کھلا اور ایک بلیک لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی۔ موسیٰ واپس آیا تھا۔ موسیٰ کے آنے کی خبر جنگل کے آگ کی طرح گھر میں پھیل گئی۔ سلمہ بیگم بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور بیٹے کو گلے لگا لیا۔ موسیٰ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ اور وجیح لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی پرانی اجنبیت تھی۔ موسیٰ بیٹا، تم نے تو ہمیں مار ہی ڈالا، سلمہ بیگم رو رہی تھی۔ 2 سال تک کوئی رابطہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ کیا ماں اتنی بری ہو گئی تھی؟ بس ماما کام میں پھنس گیا تھا، موسیٰ نے مختصر جواب دیا اور خود کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا۔ قاسم یزدانی برآمدہ میں ہی کھڑے تھے۔ موسیٰ نے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ دونوں کی نظروں میں ایک سرد جنگ اب بھی جاری تھی۔ آ گئے واپس؟ قاسم یزدانی نے طنزیہ پوچھا، یا پھر سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ میں بھاگا نہیں تھا بابا، موسیٰ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں خود کو بنانے گیا تھا تاکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ اب میں یہی رہوں گا اور اپنا آفس سنبھالوں گا۔ ملیحہ ستون کے پیچھے کھڑی دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا شاید 2 سال کی دوری نے موسیٰ کے دل میں کچھ نرمی پیدا کرتی ہوگی۔ شاید اب کی بار ایک نیا موسیٰ ہو جو صرف اور صرف اس سے محبت کرے۔ موسیٰ کی نظر اچانک ملیحہ پر پڑی تو ملیحہ نے ڈرتے ڈرتے سلام کیا۔ السلام علیکم موسیٰ بھائی۔ موسیٰ نے اسے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی نفرت تھی جو 2 سال پہلے شادی کی رات تھی۔ اس نے سلام کا جواب تک نہیں دیا اور اپنا بیگ اٹھا کر اندر چلا گیا۔ ملیحہ کا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ موسیٰ واپس ضرور آیا ہے، لیکن اس کے لیے نہیں۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا جہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ شام کو پتہ چلا ان 2 سالوں میں انم کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر کی ہو چکی ہے۔ موسیٰ کو یہ خبر مل چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ اب بھی انم کے دھوکے اور جدائی کا ذمہ دار ملیحہ کو ہی سمجھتا تھا۔ ملیحہ نے سوچا تھا کہ شاید وقت مرہم رکھ دے گا، لیکن موسیٰ کا زخم تو اب تک ہرا تھا۔ وہ نہ ملیحہ کو دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا۔ حویلی کی دیواریں گواہ تھیں کہ یہ واپسی خوشی کی نہیں
بلکہ ایک نئی آزمائش کی شروعات تھی۔ موسیٰ کو پاکستان واپس آئے کچھ دن گزر چکے تھے، لیکن اس کا رویہ ابھی تک برف کی طرح سرد تھا۔ وہ صبح سویرے آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس لوٹتا، تاکہ گھر والوں اور خاص طور پر ملیحہ سے اس کا سامنا کم سے کم ہو۔ آج بھی گھڑی کی سوئیاں رات کے 12 بجا رہی تھی جب موسیٰ کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ تھکا ہارا آفس آیا اور لاؤنج میں رکھے بغیر سیدھ آئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں موجود سلمہ بیگم نے بیٹے کی حالت دیکھی تو مامتا تڑپ اٹھی۔ انہوں نے فوراً کھانا گرم کیا اور ٹرے سجا کر ملیحہ کو آواز دی۔ ملیحہ ادھر آؤ بیٹا۔ ملیحہ جو اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی ڈرتے ڈرتے کچن میں آئی۔ جی تائی امی خیریت ہے؟ یہ لو کھانے کی ٹرے۔ سلمہ بیگم نے ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے حکم صادر کیا، جاؤ موسیٰ کو کھانا دے کر آؤ، اسے بھوک لگی ہوگی۔ ملیحہ کا رنگ فک پڑ گیا، اس نے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نہیں تائی امی، میں نہیں جاؤں گی، پلیز آپ کسی ملازم کے ہاتھ بھجوا دیں یا ارحا کو کہہ دیں۔ سلمہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ بیوی ہو تم اس کی، یہ تمہارا فرض ہے کہ شوہر کی خدمت کرو۔ 2 سال پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن اب وہ واپس آ گیا ہے تو تمہیں اپنی جگہ بنانی ہوگی۔ ملیحہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ لیکن تائی امی، وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں، میں ان کے سامنے جاتی ہوں تو انہیں غصہ آ جاتا ہے، میں ان کی نفرت مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ کھانا دینے سے کون سا شوہر ناراض ہوتا ہے؟ سلمہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ دیکھو ملیحہ، شوہر کا دل جیتنے کے لیے عورت کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور خود کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ایسے ہی ڈر کر چھپتی رہو گی تو یہ فاصلے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ لیکن تائی امی، وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ مجھے اپنی مجرم سمجھتے ہیں، میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ پھر سے میری بے عزتی کر دیں گے۔ سلمہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پہنچے اور اسے کاندھوں سے تھام کر سمجھایا، پگلی لڑکی، مرد کا دل موم جیسا ہوتا ہے، بس اسے پگلانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ دیکھو جب شوہر سارا دن کام کر کے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیوی تیار ہو کر مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور پیار محبت سے پیش آئے تو مجال ہے کہ شوہر ادھر ادھر کہیں دیکھے۔ اس کی ساری تھکاوٹ بیوی کو دیکھ کر اتر جاتی ہے۔ ملیحہ نے حیرت سے تائی امی کو دیکھا، اسے لگا جیسے تائی امی کسی اور ہی دنیا کی بات کر رہی ہیں، کیونکہ موسیٰ کی دنیا میں تو ملیحہ کے لیے صرف کانٹے ہی بچے تھے۔ لیکن اگر انہیں غصہ آ گیا تو؟ ملیحہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کریں گے، مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، ڈرنا چھوڑ دو۔ سلمہ بیگم نے فیصلہ کن انداز میں ٹرے زبردستی اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ بس میں نے کہہ دیا نا، اٹھاؤ یہ ٹرے اور موسیٰ کے کمرے میں کھانا لے کر جاؤ، یہ تمہارے پاس بہترین موقع ہے اس سے بات کرنے کا۔ جاؤ، شاباش، اور یہ یاد رکھنا کہ خالی ہاتھ واپس نہ آنا۔ چچی جان نے زبردستی اسے موسیٰ کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ ملیحہ بھاری قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب موسیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے۔ وہ کپکپاتے جسم کے ساتھ موسیٰ کے کمرے کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ بند دروازہ اسے کسی دیو کی طرح گھور رہا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اجازت لے اور کمرے میں جائے، لیکن بار بار چچی جان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کا دل جیتنا پڑتا ہے۔ کیا اللہ میری مدد کرنا۔ ملیحہ نے زیر لب دعا مانگی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ پیچھے ہٹ گئی تو شاید پھر کبھی موسیٰ کے دل تک کا راستہ نہیں بنا سکے گی۔ ٹرے میں رکھے برتن اس کے کانپتے وجود سے ہلکی ہلکی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کے ہینڈل کو چھوا۔ ملیحہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ موسیٰ اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہے اور شاید اس وقت وہ شدید غصے میں بھی ہو، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا اور دروازہ ہلکا سا کھولا۔ اندر سے روشنی کی لکیر باہر آئی۔ ملیحہ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ پورا کھولا اور اندر قدم رکھ دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اندر کا منظر اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر تیار ہے۔ ملیحہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ کمرے میں سناٹا تھا، لیکن فضا میں موسیٰ کے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو رچی بسی تھی جو 2 سال پہلے بھی ملیحہ کے حواس پر چھائی رہتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر
اس کے قدم وہیں جم گئے۔ موسیٰ ابھی آفس سے آیا تھا اور فریش ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور تولیہ اپنے کاندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ دروازے کی آہٹ پر چونک کر مڑا۔ ملیحہ کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور آنکھوں میں وہی پرانی ناگواری امڑ آئی۔ موسیٰ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑنے والے انداز میں پوچھا، تم یہاں میرے کمرے میں کیا لینے آئی ہو؟ یہاں کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ ملیحہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے لرزنے لگی۔ برتنوں کی کھنکھناہٹ نے اس کی گھبراہٹ کی چغلی کھا لی۔ وہ نظریں جھکائے بمشکل بولی، وہ چچی جان نے بھیجا ہے کھانا۔ چچی جان نے؟ موسیٰ نے طنزیہ ہنسی اور غصے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں اس طرح بلا اجازت داخل ہونے کی؟ میں نے منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں مت آنا۔ لگتا ہے بہت شوق ہے تمہیں بے عزت ہونے کا، جب بار بار منہ اٹھا کر چلی آتی ہو۔ وہ غصے سے بولتا ہوا اس کے مزید قریب ہوا۔ ملیحہ نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو سامنے موسیٰ کو بغیر شرٹ کے دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں میچ لیں اور تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے۔ اس کا چہرہ شرم اور حیا سے سرخ انار ہو گیا۔ موسیٰ نے جب اسے یوں بوکھلا کر آنکھیں چھپائے دیکھا تو ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس لمحے موسیٰ کو یہ لڑکی کچھ الگ ہی محسوس ہوئی۔ وہ ملیحہ جو 2 سال پہلے ایک سہمی ہوئی بچی لگتی تھی، اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر ایک مکمل اور حسین لڑکی بن چکی تھی۔ اس کی لمبی پلکیں گھبراہٹ سے کانپ رہی تھیں اور چہرے پر معصومیت اور حیا کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے ایک لمحے کے لیے موسیٰ کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ موسیٰ نے گلا کھنکارا اور اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ وہ فوراً پلٹا اور بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھا کر جلدی سے پہن لی۔ ملیحہ ابھی تک اسی پوزیشن میں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ آنکھوں پر تھے اور وہ بت بنی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھولو اب۔ موسیٰ کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی بھاری کیفیت تھی۔ ڈرامے بند کرو اپنے۔ ملیحہ نے ڈرتے ڈرتے انگلیاں ہٹائیں اور آنکھیں کھولیں۔ سامنے موسیٰ اب شرٹ پہن چکا تھا اور بازو سینے پر باندھے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملیحہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی تاکہ وہ جلد از جلد اس شیر کی کچھاڑ سے باہر نکل سکے۔ میں نے کھانا رکھ دیا ہے، ملیحہ نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ چچی جان کہہ رہی تھی آپ بھوکے ہوں گے، مجھے بھوک نہیں ہے، موسیٰ نے روکھے لہجے میں جواب دیا اور دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ اور آئندہ میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، اور اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں ملازم کو بلا لوں گا۔ تمہاری خدمات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، نکلو میرے کمرے سے۔ دوبارہ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ملیحہ کا دل چاہا کہ وہیں بیٹھ کر رو دے۔ 2 سال کا انتظار اور بدلے میں وہی دھتکار۔ اس نے اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو ضبط کیا اور سر جھکا کر دروازے کی طرف مڑی۔ اسے لگا کہ اب یہاں رکنا اپنی تذلیل کروانے کے مترادف ہے۔ وہ نظریں چرا کر تیزی سے وہاں سے جانے ہی لگی تھی اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے موسیٰ کی آواز آئی، رکو۔ ملیحہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ موسیٰ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ملیحہ کچھ سمجھ پاتی، موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا اور اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تو ملیحہ کا توازن بگڑا اور وہ موسیٰ کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملیحہ نے سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی اور دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ موسیٰ اب کی بار اس کی نم آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جو خوف اور حیرت کی وجہ سے پھیل گئی تھی اور انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بچپن میں ملیحہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی ان 2 سالوں کے ہجر اور جوانی نے اسے بنا دیا تھا۔ اس نے ایک بار کے لیے یہ بات خود سے کہی کہ اس نے اس حسن کو پہلے کیوں نہیں دیکھا۔ ملیحہ اس سے محبت کرتی تھی لیکن وہ جانتی تھی کہ موسیٰ اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہے۔ موسیٰ نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کی اور اسے خود کے مزید قریب کرتے ہوئے ایک عجیب سے لہجے میں بولا، وہی شوق ہے تمہیں میرے آگے پیچھے پھرنے کا، میری خدمت کرنے کا؟ تو ٹھیک ہے، اگر تم یہیں رہنا چاہتی ہو تو پھر سنو، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی۔ ملیحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ موسیٰ کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ ویسے بھی ماما کی بھی یہی خواہش تھی، اسی لیے تو انہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے نا؟ وہ چاہتی ہیں کہ میاں بیوی کی طرح رہیں۔ ملیحہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ موسیٰ کا یہ بدلا ہوا روپ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ موسیٰ نے ملیحہ کے چہرے پر چھائی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی گرفت ملیحہ کے بازو پر اتنی مضبوط تھی کہ ملیحہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہیں سکتی تھی۔ موسیٰ، ملیحہ نے گھبرا کر اسے پکارا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور موسیٰ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسپاٹ لہجے میں کہا،
وہی کہہ رہا ہوں جو تم سن رہی ہو۔ میں نے ہی تمہیں اس کمرے میں نکالا تھا اور اب میں خود ہی تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ موسیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا اور اس کے کمرے میں زبردستی گھسنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تم یہی رہو گی اب۔ ملیحہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ موسیٰ کی محبت ہے یا نفرت کا کوئی نیا انداز۔ وہ وہاں سے جانے والی تھی جب اس نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑ کر اسے خود کے بے حد قریب کیا اور بولا، کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے کہا نہ رک جاؤ۔ جب بیوی بن گئی ہو اور اس کمرے میں آ ہی گئی ہو تو اب بیوی ہونے کے پورے حقوق بھی ادا کرو، بھاگنا مت اب۔ ملیحہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید یہی وہ موقع ہے جس کا وہ 2 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر وہیں کھڑی رہی۔ موسیٰ نے اسے چھوڑا اور بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ آؤ ادھر، موسیٰ نے حکم دیا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، میری ٹانگیں دبا دو۔ ملیحہ ایک لمحے کے لیے جھجکی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ شوہر کی اطاعت میں ہی اس کی جیت ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے پاس نیچے قالین پر بیٹھ گئی اور اپنے نرم ہاتھوں سے موسیٰ کی ٹانگیں دبانے لگی۔ موسیٰ نے آنکھیں موند لیں اور سر پیچھے ٹیک دیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی 2 سال پہلے والی خاموشی سے مختلف تھی۔ اس میں سکون تھا۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ نے آنکھیں کھولی اور ملیحہ کو دیکھا جو پوری توجہ اور خلوص سے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی شکن نہیں تھی، کوئی بیزاری نہیں تھی۔ موسیٰ کے دل پہ جمی برف پگھلنے لگی۔ رک جاؤ، موسیٰ نے اچانک کہا تو ملیحہ کے ہاتھ رک گئے۔ جی کیا ہوا؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ نہیں، موسیٰ نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے جرابیں نہیں اتاری، مجھے الجھن دے رہی ہیں، انہیں اتار دو۔ ملیحہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے خوشی خوشی وہ کام بھی کر دیا۔ اس کے لیے موسیٰ کا ہر حکم سر آنکھوں پر تھا۔ اس نے بڑے آرام سے موسیٰ کی جرابیں اتاری اور ایک طرف رکھ دی۔ موسیٰ اس کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے اتنا دھتکارا وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی خدمت اتنے پیار سے کر رہی ہے۔ موسیٰ کو احساس ہوا کہ اس رشتے کو لاشعوری طور پر قبول کر چکا ہے۔ ملیحہ نے اپنا کام ختم کیا اور دھیرے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب میں جاؤں؟ ملیحہ نے نظریں چرا کر پوچھا۔ آپ آرام کریں۔ وہ وہاں سے جانے ہی والی تھی کہ موسیٰ نے پھر سے اس کا بازو تھام لیا۔ ملیحہ نے مڑ کر دیکھا تو موسیٰ کھڑا ہو چکا تھا۔ نہیں، موسیٰ کی آواز میں اب حکم نہیں بلکہ ایک حق تھا۔ تم اب کہیں نہیں جاؤ گی۔ اب غصے کی آڑ میں دوری نہیں چلے گی۔ موسیٰ نے اسے بے حد قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا جہاں موسیٰ کے لیے بے انتہا محبت چھلک رہی تھی، وہ محبت جو 2 سالوں کی نفرت اور دوری بھی ختم نہیں کر سکی تھی۔ موسیٰ کا دل اس سچائی کے آگے ہار گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ انا میں ایک ماضی تھا جو دھندلا چکا ہے، جبکہ ملیحہ اس کا حال اور مستقبل ہے۔ موسیٰ نے آہستہ آہستہ اس کے قریب آنا شروع کیا۔ اس کا رویہ اب جارحانہ نہیں تھا بلکہ اس میں ایک نرمی تھی۔ مجھے معاف کر دو ملیحہ، موسیٰ نے سرگوشی کی، میں بھٹک گیا تھا لیکن تم نے میرا انتظار کیا۔ ملیحہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہی اس کی بیوی ہے اور یہی اس کا کل۔ موسیٰ نے اپنی پہلی محبت کو دل سے نکال دیا اور اس خالی جگہ پر ملیحہ کی محبت کو بسایا۔ اب صرف اور صرف وہ ملیحہ ہی سے محبت کرتا تھا اور اسے ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب حویلی میں سورج طلوع ہوا تو ایک نئی کہانی جنم لے چکی تھی۔ موسیٰ اور ملیحہ کے ایک ساتھ کمرے سے باہر آئے۔ موسیٰ کے چہرے پر سکون اور ملیحہ کے چہرے پر حیا کی لالی تھی۔ سلمہ بیگم اور قاسم یزدانی نے جب دونوں کو ساتھ دیکھا تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے۔ ملیحہ نے ہر اس راستے پر موسیٰ کا ساتھ دیا جہاں پر اس نے خود کو تنہا محسوس کیا۔ ان دونوں کی یہ محبت پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑا گئی تھی۔ دونوں آج بھی بہت خوش ہیں اور ان کا گھرانہ ایک مثال بن گیا ہے۔ شاید ان دونوں کے اس فیصلے اور ملیحہ کے صبر نے اس کہانی پر ایک گہرا اور خوبصورت اثر چھوڑا تھا۔